یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ رب کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، ان کو اللہ اپنا قرب اس لیے عطا کرتا ہے کہ انہوں نے ہر حال میں خدا کی بات کہی ہے، وہ اپنے مفاد کو بیچ میں نہیں لائے، وہ اپنی ذاتیات کو بیچ میں نہیں لائے، وہ ایسے نہیں ہے کہ اپنے مقصد کے لیے وہ ادھر سے ادھر ہو جائیں، نہیں، وہ ڈٹے رہتے ہیں اور خدا کی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ نہ ان کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کسی اور نقصان کی پرواہ ہوتی ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف ہوتا ہے کہ جان چلی جائے لیکن رب راضی ہو جائے۔ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں، اور ان کی جان رائے گاہ نہیں جاتی، باتیں دوسری طرف چلی جائیں گی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، کہ رب کے سوا ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور اولیاء اللہ کی سیرت پڑھ کے دیکھو تو ان کی سیرتوں میں ہمیں یہی نظر آتا ہے، وہ بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے تھے، وہ بڑے بڑے فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے۔ اور یہ کئی دفعہ میں نے بیان بھی کیا ہے کہ یہ جو ان کو خوف سے بے نیاز ہو جانا، نہ ڈر ہو جانا، یہ ان کو اصل میں انبیاء کرام سے وراثت ملتی ہے۔ یہ ہے اصل میں وراثت انبیاء۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے نمرودوں کے سامنے بھیجا۔ اللہ کے جو انبیاء تھے، جو رسول تھے، وہ جب کسی قوم میں آتے تھے تو اپنے ساتھ کوئی فوج نہیں لے کر آتے تھے، ان کے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں ہوتا تھا کہ اسلحے کے زور پر وہ لوگوں کو ڈراتے اور دمکاتے تھے، نہیں، وہ تنے تنہا آتے تھے، اکیلے آتے تھے، کوئی دنیا کی طاقت، مادی طاقت ان کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، ان کے ساتھ صرف ان کے رب کی حمایت ہوتی تھی، صرف ان کے ساتھ ان کا خدا ہوتا تھا، اور وہ بڑے بڑے فرعونوں کو للکارتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نبوت عطا فرمائی تو عرض کیا کہ میرا کوئی ساتھی بنا دے یا اللہ، کوئی فرمایا کہ تیرے بھائی ہارون کو تیرا ساتھی بنایا جاتا ہے، جی، تو ان کو ساتھ لے جاؤ، اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور فرعون کون تھا؟ اپنے زمانے کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، فوج تھی اس کے پاس، پولیس تھی اس کے پاس، اور ایسا ظالم کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل کے 70,000 بچے قتل کر دیے تھے۔ قرآن پاک بار بار اس واقعہ کو بیان فرماتا ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بچیوں کو چھوڑتے تھے۔ کہ اس کو پتہ چلا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کی وجہ سے میری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ قربان جائیں، وہ کیسا قدیر رب قدیر ہے۔ رب نے فرمایا وہ بچہ پیدا بھی ہوگا، زندہ بھی رہے گا اور تیری گود میں کھیلے گا۔ جی اے فرعون، جس بچے کو تو مارنا چاہتا ہے، جس بچے کو تو قتل کرنا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ تو نے ظلم کی آندیاں چلائی ہیں اور تو نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا ہے، وہ بچہ رب کے حکم سے پیدا بھی ہوگا اور تیرے ہاتھوں سے میں اس کو کھلاؤں پلاؤں گا، اور پھر اس کے ہاتھوں سے تیرا تختہ بھی الٹوں گا اور تجھے ڈبو کے ماروں گا۔ یہ رب العالمین ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کو حکومت مل جاتی ہے تو ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھ جاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم فرعون ہیں، اب ہم گویا کہ بڑے نمرود ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن رب کی لاٹھی سے ڈرنا چاہیے کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ہمارے سامنے اللہ نے مثالیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے کیسے کیسے بڑے بڑے سورماؤں کو تباہ و برباد کیا۔ تو بہرحال اللہ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو قریبی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ نے ان کے پاس اشرفیوں کی 2 تھیلیاں بھیجی تحفے کے طور پر، اور حکمران ایسے کرتے ہیں کہ علماء کا ضمیر خریدنے کے لیے، حق کہنے والوں کو ان کا سودا کرنے کے لیے ان کو پیسے دیتے ہیں، جی، کہ جناب اتنے پیسے دیے جائیں گے، مولویوں کو اتنے پیسے دیے جائیں گے۔ تو آپ کے زمانے میں جو حاکم تھا، اس نے
2 اشرفیاں بھیجی، 2 تھیلیاں اشرفیوں کی بھیجی آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کے طور پر۔ آپ نے ایک تھیلی اٹھائی اور اس کو یوں آپ نے مروڑا تو اس میں سے خون نکلنا شروع ہوا، ایسے کیا تو اس میں سے خون نکلنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پہ ظلم کے ٹیکس لگا کر ان کا خون نچوڑ کے مجھے ہدیہ بھیج رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ میں اگر چاہوں تو اتنا مروڑوں، اتنا خون بہے کہ تیرا محل بھی اس کے اندر بہ جائے، تو لے جاؤ، مجھے تمہارے اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ حق کی بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہی جاتے ہیں۔ اور یہ وراثت میں نے کہا ان کو انبیاء سے ملتی ہے، انبیاء کی یہ شان تھی، انبیاء کا یہ مقام تھا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کی وراثت اس امت کے اندر جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، بادشاہ کے ساتھ اختلاف ہو گیا، بادشاہ کہتا تھا قرآن مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کو بازار میں کھڑے کر کے کوڑے مارے گئے، جی اس امام کو کہ آج اس کی کتاب مسند احمد بن حنبل قریباً اس کے اندر 35,000 حدیثیں ہیں، اور آج سارے جہان میں اس کتاب سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ کی باتیں آج امت تک پہنچ رہی ہے امام احمد بن حنبل کی برکت سے اور ان کے ذریعے سے۔ اس امام کو بازار میں صرف ایک لنگی پہنا کر، صرف ایک چھوٹی سی چادر پہنا کر، جو ان کے سطر کو صرف ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپا رہی تھی، باقی سارا جسم ان کا ننگا ہے، امام ہے قوم کا، مسلمانوں کا، مسلمانوں کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن اتنا خوف ہے کہ کوئی امام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تنے تنہا امام احمد بن حنبل کو بازار میں کھڑے ہو کر کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ کوڑوں کے دوران آپ کا جسم اس طرح ہل رہا تھا، کیونکہ جسم ہلتا ہے جب درد ہوتی ہے، جب تکلیف ہوتی ہے، تو آپ 3-4 مرتبہ ہلے تو آپ کی جو لنگی تھی وہ ڈھیلی پڑ گئی، قریب تھا کہ وہ گر جائے اور آپ برہنہ ہو جائیں۔ آپ کی کرامت ہے کہ غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا، پتہ نہیں وہ کون تھا، فرشتے کا ہاتھ تھا، اور اس نے ان کی لنگی کو سیدھا کر دیا۔ جی ہاں، تو آپ نے کوڑے کھائے ہیں لیکن حق بات کہنے سے باز نہیں آئے۔ یہی وہ بات ہے جو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ 1000 خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، 1000 خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ میں کہتا ہوں اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہی رہا ہے ازل سے ہی اولیاء کا طریق۔ جو اولیاء اللہ تھے وہ ہر زمانے میں اسی طرح حق گوئی کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ فرما رہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو لا خوف علیہم، رب کے سوا ان کو کسی کا ڈر ہوتا نہیں ہے۔ وہ حق ہی کہتے ہیں، حق کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے۔ جی ہاں، میں کہتا ہوں چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے کہ ہمارے دور کے اندر مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے ہی مردان حق میں سے تھے کہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر وہ حق کہتے تھے اور حکومتیں ان سے لرزتی تھیں۔ نہ صرف کہ اپنی حکومتیں بلکہ بین الاقوامی سطح تک ان کی بات کو سنا جاتا تھا اور ان کی بات کو دیکھا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ بہرحال آگے ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی کیا بیان فرمائی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ ہاں ایک لفظ رہ گیا، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور روز قیامت وہ غمزدہ نہیں ہوں گے، روز قیامت وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ رب تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے گا کہ اے میرے دوستو، تم دنیا کے اندر ہر خوف سے بے نیاز ہو کر میری بات کہتے تھے، آج میں نے تمہیں آخرت کے ہر خوف سے بے نیاز کر دیا ہے۔ آج تمہیں آخرت کا کوئی خوف نہیں، آج تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آج تمہارے لیے انعام ہی انعام ہے۔ اور یہ
ان کو صدا ان کی موت سے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ میرے دوستوں کو جب موت آتی ہے تو فرشتے ان کو کس انداز میں ملتے ہیں، فرشتے آ کر ان سے کیا کہتے ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ کہ جب ان کو موت آتی ہے تو فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ تم حق پر ڈٹے رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے کہ ہمیں روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ، ربنا اللہ، ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے، ہماری زندگی کا مالک اللہ ہے، ہماری موت کا مالک اللہ ہے، ہمیں روزی دینے کا اختیار اللہ کا ہے، لہٰذا دنیا کی کوئی طاقت ہماری روزی بند نہیں کر سکتی، ہماری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ جاتے ہیں، اس پر وہ ڈٹ جاتے ہیں، اپنی ساری زندگی اس پر لگا دیتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان پر فرشتے اترتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جی اب کوئی خوف نہیں، اب کوئی غم نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آید تبسم بر لب اوست، نشان مرد مومن باتو گویم، میں تجھے مرد مومن کی نشانی بتاؤں، چو مرگ آید تبسم بر لب اوست، جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی ہوتی ہے، جی ہاں، چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ کیوں کھل اٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ بشارتیں ہی ایسے مل رہی۔ بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ موت کے بعد ان کو دیکھنے سے خوف آتا ہے، بعض چہرے ایسے زرد پیلے ہو گئے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کو موت کے وقت کوئی بات ہی ایسی کہی گئی ہوتی ہے کہ جس کے خوف سے ان کا خون خشک ہو گیا ہوگا، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو ایسی بشارتیں ملتی ہیں کہ ان کے چہرے خوشی سے کھل جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے ابھی مسکرا پڑیں گے، بلکہ مسکراتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ بہرحال فرمایا الذین آمنوا، اولیاء اللہ کی یہ نشانی ہے سب سے پہلی کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ایمان والے، مطلب یہ ہے ان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے اعتقاد، ان کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، ان کا عقیدہ وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، ان کا عقیدہ وہی ہوتا ہے جو خلفائے راشدین نے عطا فرمایا ہے، ان کا عقیدہ وہی ہوتا ہے جو صحابہ اور اہل بیت نے عطا فرمایا ہے۔ اگر عقیدے کے اندر کوئی فرق آ جائے، عقیدے کے اندر اگر گڑبڑ آ جائے تو چاہے 1000 نوافل پڑھے، کوئی 1000 سجدے کرے، 1000 روزے رکھے، اس کے روزے رائے گاہ چلے جاتے ہیں، نمازیں رائے گاہ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ بنیاد ہی خراب ہو گئی۔ بنیاد اعتقاد ہے اور عقیدہ ہے، اور ساری عمارت اعمال کی وہ ایمان کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا کہ میرے نبی کی آواز پہ آواز کو اونچا نہ کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں اعمال برباد ہو گئے؟ اس لیے کہ ایمان خراب ہو گیا۔ جب ایمان خراب ہو گیا تو کوئی عمل باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ ہے بات۔ فرمایا اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، جن کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ تو جو شخص صحابہ کو برا کہتا ہو، جو صحابہ کرام کے بارے میں گندے خیالات رکھتا ہو، صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانیاں کرتا ہو، وہ لاکھ دعویٰ کرے ولایت کا، وہ لاکھ دعویٰ کرے اولیائی کا، اس کا ولایت سے اور اولیائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ راندہ درگاہ ہے۔ پہلے اپنا ایمان درست کرو، اس کے بعد رب کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ جی اور آخری بات، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ اب میں اس پر بحث کروں تو اس پر پورا ایک لمبا بیان چاہیے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو تقوی والے، خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور خدا کا جو ڈر ہے، تقوی ہے، اس کا دوسرا نام ہی ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر سنت کا پیروکار ہے تو واقعہ ہی اللہ کا ولی ہے۔ جی یہ ظاہری نشانی ہے، اور اگر اس کا چہرہ ہی سنت کے خلاف ہے،
اگر اس کا لباس ہی سنت کے خلاف ہے، اگر اس کا ظاہری کردار ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، تو ایسے بہروپیے کا ولایت سے کیا تعلق ہے؟ وہ بہروپیہ، وہ منافق ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ آج کچھ لوگوں نے لمبی لمبی لٹیں رکھی ہوئی ہیں، کندھوں سے نیچے تک لٹک رہی ہیں، کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ جی، ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت ہے، ایسا شخص ملعون ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے میری امت کے اندر کہ مرد ہو کر عورتوں سے مشابہت کریں گے اور عورتیں ہو کر مردوں سے مشابہت کریں گے، تو فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال والمتشبہات من النساء، وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت کریں گے اور وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت کریں گی، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ ایسے لوگ لعنتی ہیں، چاہے وہ بڑے بڑے جلسے کرے، وہ بڑی بڑی ختم نبوت کی کانفرنسیں کرے اور اپنے آپ کو نہ جانے سے نہ جانے کیا کہیں اور بڑی پھونکے مارے، شو شو کرے، تو ایسے شو پیروں کا سنت سے، شریعت سے، دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔